بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب نے راولپنڈی سے سوال پوچھا ہے، فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے، یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے؟ دیکھیے، سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور یعنی وہ روزانہ ٹائم بدلتا ہے تو ہر ملک میں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا سا بھی کنارہ نکل جائے نا تو اس سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، سن رائز، کہ سن رائز کس وقت ہوگا، تو وہ جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ سلام پھیر کے نماز ختم۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے، اس معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور خاص طور سے چونکہ چٹھی میں تو خواتین کی طرف سے ان کے حساب سے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، اور مردوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے گھر میں ہوتے ہیں، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر اذان کا اور وہ جماعت کا شروع ہونے کا پتہ چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ وہ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں عصر کے بعد مطلب ہم سونا چاہتے ہیں لیکن عصر 5:30 بجے اذان ہوتی، 5:15، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، مغرب 6، 6:15 کو ہو جاتی ہے، تو اگر عصر کا وقت معلوم ہو جائے ان کو تو کتنا اچھا ہوگا۔ اول وقت معلوم ہو گیا، چونکہ عورت کے لیے جو گھر میں نماز پڑھ رہی، بیمار جو گھر میں، اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، اذان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آئیے، انہوں نے سوال کیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان اس کے لیے جو مسجد جا کے نماز پڑھا جماعت سے، بیمار، مسافر، اسی طرح عورت جو گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے اذان نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، فجر کا وقت جو ہے وہ سحر کے وقت کے بعد چالو ہو جاتا ہے، سحر کے وقت کے فوراً بعد فجر کے وقت چالو ہو کے اذان ہو سکتی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہیں، تب کام آئیں گا آپ کوئی، ٹرین میں تب کوئی جماعت نہیں، کچھ نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، جہاں آپ لوکیشن میں آپ بہت آسانی سے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں معلوم کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھیے، نان مسلم ہوں گا تو آپ بول سکتے ہیں، قبلے کا ڈائریکشن بھی دے دیں گے آپ کو، ٹائم بھی بہت آسانی نیٹ سے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے وہ کیا اور ان سے پوچھ لیا، آپ کو پتا ہے کہ 5:30 بجے ہو جاتا ہے، تو آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں کہ بات جماعت 6 بجے کھڑے ہوتی ہے اورنگ آباد میں، 5:30 بجے ہو رہا، آپ اس مسافت میں آپ اپنی نماز بنا لے سکتے ہیں۔ مریض ہے، مریض کو بھی اذان کی ضرورت نہیں، عورت ہے، ٹھیک۔ تو شروع کب ہوتا ہے، سحر کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت چالو ہو گیا، تو کب تک ہوتا ہے، سورج نکلنے تک۔ تو اول وقت سحر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، آخر وقت سورج نکلنے کے پہلے تک، سن رائز سے پہلے تک۔ اور اگر سورج نکلنا چالو تو پھر نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جب ڈوبنا چالو ہوگا تو نماز نہیں ہوتی، جب تک کہ پورا نکل نہ جائے یا پورا ڈوب نہ جائے۔ ہو گیا۔ ظہر کا وقت کب چالو ہوتا ہے، اول ظہر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آ جائے، اس کو بولتے ہیں زوال، سینٹر سے وہ مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سینٹر سے مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سمجھ رہے بات کو، تو شروع ہو گیا ظہر کا اول وقت، سمجھا، سینٹر سے ہٹ گیا، زوال سے ہٹ گیا اور مغرب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، اب ڈوبنے کی سمت میں تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ چالو ہو گیا اول وقت، کس کا، ظہر کا۔ اذانیں ہو سکتا ہے 1 بجے ہوتی ہوں گی، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، لیکن اول وقت شروع ہو گیا، جو کہ سردیوں کے اندر 11:40 سے شروع ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر ہائیسٹ جو ہے 12:30، 12:35 تک جاتا ہے۔ ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے، میں اورنگ آباد کے اعتبار سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ ٹائم ٹیبل لے لیں، اس میں آپ کو سب مل جائیں گے۔ ہو گیا ایک۔ عصر کا وقت کب چالو ہو جاتا ہے، عصر کا وقت چالو کب ہوتا ہے، مطلب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب۔ عصر کا وقت چالو ہوتا ہے جب سورج جو ہے اتنا ڈھل جائے مغرب کی طرف کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل لینتھ سے زیادہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ ایک پین رکھ دیجئے، پین کی ہائٹ ہے 6 انچ، 4 انچ، 5 انچ۔ اب آپ دیکھیے سایہ کتنا ہے، اگر سایہ 5 انچ کا ہے تو عصر کا وقت نہیں ہوا ابھی، 5 سے زیادہ ہوا، ایک لائن ماری، پین کو آڑا ڈالی تو آپ کو پتا ہے آگے آ گیا سایہ، مطلب عصر کا وقت چالو ہو گیا۔ بہت آسان ہے، کچھ اس میں تکلیف نہیں۔ عصر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج اتنا مغرب کی طرف چلا جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے بڑھ جائے، تھوڑا سا بڑھ جائے، یہ ہوا عصر کا اول وقت، مطلب ظہر کا آخری وقت۔ مل گیا آپ کو۔ عصر کا وقت کب تک ہوتا ہے، سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنا چالو ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یاد رکھیں، نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز نہیں ہوتی، اور زوال بیچ میں جب رہا۔ تو اب یہ ٹائم چلے گا آپ کا سورج ڈوبنے تک۔ مغرب کا اول وقت کب ہوتا ہے، سورج جو ہی اندر چلا جاتا ہے تو سحر کا، افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، یہ مغرب کا اول وقت۔ اب مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے، تو مغرب کا وقت یاد رکھیں شفق جب تک ہوتی ہے، ہورائزن جو ہوتا ہے نا، جہاں زمین آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں، وہاں جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک ٹوائلائٹ جیسا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی، لال شفق بولتے ہیں اردو میں، جب تک وہ ہوتی ہے تب تک ہوتا ہے، جو گویا تقریباً ہندوستان کے علاقوں میں 30 سے 35 سے 45 منٹ تک جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے یہاں مغرب کو فوراً کھڑے کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹے تک ہوتا ہے وہ ٹائم، ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ ٹائم۔ تو یہ ہوا ٹائم۔ عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے، تو عشاء کا وقت جو ہے، اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے،
اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ. تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے، عام اعتبار سے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا اس سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. اور کبھی 1:10 ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1:20، لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے. جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8:30، مغرب ہو رہی ہے 7:11 پر. تو 8:30 پر جو ہے عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 8-10 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب دیکھے جا رہا ہے یہ دنوں کے اندر. ٹھیک. اور سردی کے اندر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہو جائیں، کم ہوتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک. تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم ہمارے علاقے میں، مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا. آپ سیٹ کیجیے، مل گیا. تو یہ ہوا شروع کا ٹائم، اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار، مسافر اور عورتیں، اذان کے لیے رکتی ہے. بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی ہے 5:15 بجے، جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے. اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً 3:54 یا 3:50 کے قریب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی، میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا، لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں. تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم عصر پڑھ لیتی ہیں، وہ 4 بجے فری ہو جاتی ہیں. 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس، تو آرام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ 5:15 تک رکیں گے کیونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا. جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے، پھر جماعت کو جانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسافر، بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے، تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے. اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے. اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر ان کو اذان کا انتظار، جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھی. لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہر یا تیسرا، مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلاٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ہم جو ہے اذان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں، وقت ہو گیا یہ آپ نماز جو ہے کھڑی کر سکتے ہیں. جی صاحب ہیں USA سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ فجر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ یہاں USA میں کہتے ہیں کہ سن رائز کے ٹائم تک ہوتا ہے، جبکہ سن رائز کے وقت تو اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جس نے آپ کو کہا بالکل ٹھیک کہا. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہر شخص پہچان نہیں سکتا ہے. یہ آپ کے پاس ایسے کیلنڈرز ہوں گے، اسلامک کیلنڈرز اور نمازوں کے اوقات کے آج کل سافٹ ویئرز وغیرہ بہت اچھے آ گئے ہیں، آپ کے وہاں پر بھی ایسے ہیں. تو ان میں آپ دیکھیں کہ کب فجر شروع ہو رہی ہے. اور آخری وقت جو ہوتا ہے فجر کا، وہ سورج کی پہلی کرن جب نکلتی ہے تو فوراً فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور یقیناً اس وقت بہت زیادہ روشنی پھیل جاتی ہے. سورج نکلا نہیں ہوتا، یعنی سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو موجود ہوتا ہے، تبھی اس کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. لیکن اصل میں اس کے طلوع کا اعتبار ہے. جب وہ نکلتا ہے اس کی پھر حدت اور اس کی لائٹ ہم تک پہنچتی ہے، سمجھ لیں، تو پھر یہ فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. اور وہ ہر شخص، چونکہ ہم بلڈنگز میں رہتے ہیں، ہم ذرا نیچے ایریاز میں رہتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ کب سورج طلوع ہو رہا ہے. اسی لیے وہ سافٹ ویئرز کا آپ سہارا لیں. لیکن جو آپ نے لکھا وہ اس کے مطابق چاہے روشنی پھیل جائے، جب تک سن رائز نہیں ہوگا آپ کی فجر کا وقت قائم رہے گا. امام صاحب کی پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، آیا کہ وہ سنتیں پڑھے گا، جماعت کے ساتھ شریک ہوگا؟ اگر سورج نکل آیا ہے تو کیا اس وقت نماز ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور کتنی دیر بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے؟ اور جب فجر کی نماز کی قضا کریں گے اس وقت فجر کی سنتوں کو ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو فجر کا وقت رہتا ہے یہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ اس دوران نوافل پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مکمل معلومات صرف آپ کو اس مختصر ویڈیو کے اندر میں دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے یہ ویڈیو خواتین بہنوں، ہماری بہنوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں. نماز فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتا جاؤں. آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ 5 جنوری ہے 2023. 5 جنوری کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو 5 جنوری کو جو ہمارے فجر کا وقت شروع ہوا اور کب شروع ہوا آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر جنوری کا مہینہ ہے، اور جنوری کے مہینے کے اندر جو فجر کا وقت 5 تاریخ ہے، 5 تاریخ کو جو صبح صادق ہے وہ 5:36 پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. یعنی کہ 5:36 پہ آپ جیسے ہو جائے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کو صبح صادق کہتے ہیں. یعنی کہ اگر 5:36 ہو گئے ہیں تو اب آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو آپ کھانا پینا بند کر دیں گے اب آپ،
کیونکہ اذان کا کوئی عمل دخل نہیں اس کے اندر ہے کہ اذان، بعض دفعہ اذان لیٹ ہوتی ہے، اب وقت شروع ہو جاتا ہے اور وقت شروع ہونے کے 5-10 منٹ میں اذان ہوتی ہے، بعض دفعہ فوراً اذان ہو جاتی ہے۔ ہم نے اذان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے وقت کو دیکھنا ہے۔ میں جیسے جب بنا رہا ہوں ویڈیو 5:36 پہ وقت جون سے ہے وہ صبح صادق کا شروع ہوتا ہے، اور ختم کب ہو رہا ہے؟ 5 تاریخ کو 7:04 پر، ٹھیک ہے، 7:04 پر یہ وقت جو ہے نا ختم ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وقت تقریباً 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ یا 1.5 گھنٹے کے ارد گرد یہ ٹائم بن جاتا ہے، یعنی کہ اتنے وقت میں ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب فجر کی نماز کا یہ وقت ہے صبح صادق سے لے کر جب سورج نکل آئے، یعنی جب طلوع آفتاب ہو تو اس وقت تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے یا آخری وقت میں پڑھی جائے، اس وقت میں آپ کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث سن لیجیے، حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کو خوب روشنی ہونے پر اسفار میں پڑھو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور آتا ہے کہ اسی پر جمہور حضرات صحابہ کا عمل تھا، اور اکثر صحابہ اور تابعین نماز فجر کو اسفار میں پڑھتے تھے، یعنی کہ جب روشنی ہوتی اس وقت پڑھتے تھے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ایک یہ ہے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ بعض دفعہ صبح نہیں اٹھتے ہیں، اگر آپ نماز تھوڑی سی لیٹ پڑھیں گے، اسفار میں پڑھیں گے، روشنی میں پڑھیں گے، جب روشنی ہونا شروع ہو جائے اس وقت زیادہ لوگ نماز میں شریک ہو جائیں گے، لوگوں کی تعداد نماز میں شریک ہونے سے زیادہ ہو جائے گی، اس وجہ سے اسفار میں نماز پڑھیں، ورنہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اتنا لیٹ بھی نہیں کرنا ہے کہ سورج نکل آئے، بلکہ اتنی جلدی پڑھیں کہ اگر کسی آدمی کی نماز فاسد ہو جائے، کسی ٹوٹ جائے، وہ دوبارہ نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پڑھنی ہے ہم نے نماز۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا فجر کا وقت کب شروع ہوا، کب ختم ہوا؟ اور یاد رکھیے اس فجر کے وقت کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے ہم، فجر کے وقت میں نوافل ادا نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اور صرف ہم نے سنتیں پڑھنی اور فرض پڑھنے ہیں، اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی نماز رہ گئی ہے، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، آنکھ لیٹ کھلی ہے، اب دیکھیں گے سورج نکل آیا کہ نہیں نکلا۔ اگر سورج نکل آیا ہے ٹھیک ہے، تو پھر انتظار کریں جو ہے نا اشراق کے وقت کا، ٹھیک ہے نا، 15-20 منٹ تک انتظار کریں۔ مثال کے طور پر 7:04 پہ وقت ختم ہوا ہے تو 7:24 تک آپ انتظار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ آپ یاد رکھیے جو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اگر تو زوال سے پہلے زوال کہتے ہیں جب سورج بالکل ہمارے سروں پر آ جاتا ہے، اگر آپ اس سے پہلے نماز قضا کر رہے ہیں تو 7 سنتیں پڑھیں گے۔ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے اگر تمہیں گھوڑے بھی رون دیں تو اس سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اب یاد رکھیے اسی پر میں آپ کو اگر آپ کا وقت گزر گیا، زوال کا وقت گزر گیا ہے، اب آپ نماز قضا کریں، پھر فرض پڑھیں گے، سنتوں کو ادا نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ جماعت کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا امام صاحب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب دیکھیں گے امام صاحب پہلی رکعت پڑھا رہے ہیں یا دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں۔ اگر تو پہلی رکعت ہے تو پھر آپ جلدی سے فجر کی نماز ادا کر لیجئے اور سنتیں ادا کریے، اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیے۔ اگر آپ کو یقین ہے جماعت سے مل جاؤں گا، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ مجھ سے جماعت چھوٹ جائے گی تو پہلے فرض نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا کریں گے۔ بعض حضرات فوراً سنتیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں ہم نے کب ادا کرنی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ہم نے سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ میری بات پھر غور سے سن لیجئے، فوراً نہیں ادا کرنا ہے۔ پھر پتہ چلو اگر کسی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، تو پھر جلدی سے سنتیں پڑھیے اور بعد میں جماعت کے ساتھ مل جائیے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نہیں مل سکتا، میری جماعت چھوٹ جائے گی، پھر جماعت پڑھ لیجیے، اس کے بعد سنتوں کی قضا کر لیجیے۔ تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو، میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر تمام فجر کی وقت کے حوالے سے اور تمام باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ فجر کا وقت تھا، کب سے کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔
کریں اور دعا میں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔